الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. پچھلی آیتوں میں بھی منافقوں کے قتل کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا کہ جو لوگ نفاق کرتے ہیں، اسلام سے اور مسلمانوں سے دھوکہ دڑی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ ابو جہل کا بھائی ہشام، عیاش بن ہشام بن مخزومی، یہ مسلمان ہو گیا ہجرت سے پہلے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کو جب لگا کہ میرا اسلام چھپا نہیں رہے گا، گھر والوں کو پتہ لگ جائے گا، تو یہ ہجرت کے بعد اپنا اسلام چھپانے کے لیے مدینہ منورہ چلا آیا۔ اور مدینہ منورہ میں کسی پہاڑ کی گھاٹی کے اندر اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا، مطلب وہاں یہ محفوظ ہو گیا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ادھر اس کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا عیاش اس طرح نکل گیا ہے اور وہ اسلام قبول کر چکا ہے، تو اس کی ماں نے قسم کھا لی کہ نہ تو میں کسی چھت کے نیچے جاؤں گی، یعنی کسی سائے میں جاؤں گی، اور نہ ہی میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی جب تک میرا بیٹا عیاش نہ آ جائے۔ اس نے اپنے بیٹے ابو جہل اور حارث، جو اس کا ماں شریک بھائی تھا ابو جہل کا، ان سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے بھائی کو لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ دونوں، ابو جہل اور حارث، یہ دونوں مکہ سے مدینہ منورہ عیاش کو لینے کے لیے چلے۔ ان کے ساتھ دوسرے ایک حارث بن زید بن انیس، بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے تلاش کر کے عیاش کو ڈھونڈ لیا کہ وہ پہاڑ پر چھپا ہوا ہے۔ یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے ماں کا حال سنایا، ماں کا قصہ سنایا کہ اس طریقے سے ماں نے آپ کے آنے کے بعد میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ وہ سائے میں بھی نہیں جائیں گی اور کچھ کھائیں گے پیئیں گے بھی نہیں جب تک تو نہ آ جائے۔ چنانچہ عیاش نے جب ماں کی یہ حالت سنی تو ان کا دل کچھ نرم ہو گیا۔ انہوں نے قسمیں کھائی ابو جہل اور حارث نے کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، نہ تجھے ماریں گے اور نہ تجھے اس مذہب سے ہم ہٹائیں گے جس پر تو ہے، تیری مرضی، جس مذہب کو چاہے تو اختیار کر لے، ہم تجھ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے عیاش کو یقین دلایا اور عیاش اوپر سے نیچے اتر آیا۔ یہ لوگ اس کو مدینہ منورہ سے باہر لے کر آئے اور باہر لا کر انہوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے
جو کمان کا وہ ہوتا ہے، کمان کی رسی ہوتی ہے، اس رسی سے انہوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور 100 رسیاں عیاش کو ان دونوں نے ماری، اور یہ ان کو اس حالت میں مکہ مکرمہ لے کر آئے اور انہوں نے ماں کی خدمت میں لا کر ان کو پیش کر دیا۔ روایت میں ہے کہ عیاش کو اس کی ماں نے بھی کہا کہ میں تجھے تبھی کھولوں گی جب تو وہ مذہب چھوڑ دے گا جس پر تو چلا گیا، یعنی اسلام اگر چھوڑ دے گا تو میں تجھے کھول دوں گی، ورنہ تو ایسا ہی رہے گا۔ اب وہ کبھی کچھ وقت تک تو اسی حالت میں عیاش بندھے رہے، آخر کار انہوں نے ان سے ہاں کر لی کہ ٹھیک ہے میں وہ مذہب چھوڑ دیتا ہوں، انہوں نے ان کو کھول دیا۔ تو حارث بن زید بن انیس یہ ان کے پاس آئے، عیاش کے پاس، اور ان سے آ کر یہ کہا کہ عیاش بس یہی تھا تیرا ایمان، اتنی دیر میں تو پلٹ گیا، اتنی دیر میں ایمان سے پھر گیا، اگر تو ہدایت پر تھا تو تو نے بہت بڑی غلطی کی، تو نے ہدایت چھوڑ دی، اب تو گمراہی پر آ گیا، اور اگر تو گمراہی پر تھا، پہلے ہدایت پر تھا، تو یہ بھی تیری غلطی ہے کہ تو گمراہی پر کیوں چلا گیا اتنے وقت کے لیے۔ تو عیاش کو ان کی اس طعنہ ترشی باتوں سے غصہ آ گیا، اور عیاش نے کہا کہ اگر تو مجھے اکیلے میں مل گیا تو تیرا قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد میں عیاش پھر مسلمان ہو گیا، اور یہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچ گیا، وہاں کچھ وقت تک رہا۔ اس کے بعد میں حارث بن زید بن انیس یہ غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، تو یہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جس وقت یہ مدینہ منورہ پہنچے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیاش بن زید بن مخزومی یہ وہاں نہیں تھے، یہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو جب یہ کچھ وقت کے بعد واپس آئے حضرت عیاش، تو انہوں نے حارث بن زید بن انیس کو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ میں گھوم رہا ہے۔ انہوں نے تو اپنے دل میں چونکہ اس کی دشمنی بٹھا رکھی تھی، اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں تجھے مار دوں گا اگر تو اکیلے میں مل گیا۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا حارث بن زید کو، تو انہوں نے تلوار سے حملہ کیا، عیاش نے ان پر، ان کو قتل کر دی۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کرے دیکھو اس نے، عیاش نے تو حارث کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا، یہ مسلمان کو مسلمان نے مار دیا۔ جب لوگوں نے یہ چرچا شروع کی تو عیاش کے سمجھ میں آئی بات کہ یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ اب بھی کفر پر ہیں، اس لیے انہوں نے موقع ملتے ہی ان کا خاتمہ کر دیا، اور یہ قتل کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ مسلمان ہیں، غلطی سے مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت میں قتل کی جو قسمیں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، اور جو مقتل ہیں وہ کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ 8 مقتل اس آیت کے اندر بیان کیے گئے۔ قتل کی 8 صورتیں ہو سکتی ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ویسے اصل قتل جو ہے وہ 2 قسم کا، یا تو عمدن یا خطان، یعنی یا تو کسی کو جان بوجھ کر مار دینا یا غلطی سے مر جائے کوئی، یہ 2 صورتیں ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں
کیا سزا ہوگی، اور کیا اس سے اگلی آیت میں آئے گا کہ کسی مسلمان کو اگر جان بوجھ کر کسی مسلمان نے مار دیا تو اس کی سزا کیا۔ اس آیت میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ کہ اگر غلطی سے ہو جائے، تیر چلا رہا تھا شکار کی طرف، جا لگا انسان کے، کسی مسلمان کے، مر گیا، اب یہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی سزا وہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر مارنے کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے شبہ خطا۔ شبہ خطا یہ ہے کہ مارنا تو نہیں چاہ رہا تھا، مارنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے مر گیا۔ جیسے لاٹھی وغیرہ سے، لاٹھی سے عام طور سے مرڈر نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاٹھی لگنے سے بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ لاٹھی چونکہ کوئی دھاردار ہتھیار نہیں ہے، اس لیے لاٹھی کا حکم اور ہے اور تلوار اور بندوق یا چھری چاقو کا حکم اور ہے۔ ان سے تو انسان کو مارا ہی جاتا ہے، حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ لاٹھی سے اس لیے حملہ نہیں کیا جاتا کہ یہ ختم ہو جائے، لاٹھی سے صرف نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ انسان کو شبہ لگ جائے، وہ سمجھے کہ یہ کافر ہے اور مار دے مسلمان کو، جیسے اس آیت کے شان نزول کے واقعے میں حضرت عیاش کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے حارث کو سمجھا کافر کہ وہ کفر پر ہے، لیکن ہو گئے تھے وہ مسلمان۔ ایک یہ صورت ہے، یہ بھی خطا کے اندر ہی آتی ہے۔ تو ان سب صورتوں کے متعلق جو حکم ہے کہ ان میں کس قتل پر کیا سزا ہے اور کیا دیت بھی دینی پڑے گی، تاوان بھی دینا پڑے گا، کیا چیزیں ہیں، وہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو پھر اس کے ذمے، اس قاتل کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام کو یہ آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے تو پیسوں سے غلام خرید لے، اس کو آزاد کرے اور دیت بھی دے۔ قصاص، دیت کہتے ہیں قصاص کو، قصاص بھی دے اس کے بدلے میں اس کے وارثوں کو۔ اور اسی طریقے سے اگر وارث اس کی دیت میں سے کوئی معاف کر دے کچھ، تھوڑا بہت یا سارا، تو یہ بھی جائز ہے، اس کو بھی اختیار کیا جائے گا۔ اگر وارثوں میں سے کسی نے اپنا حصہ معاف کر دیا یا سب وارثوں نے معاف کر دیا، کہ یہ کہہ دیا کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، ہم تجھ سے دیت نہیں لیتے، تجھے ہم نے معاف کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا، ایسے شخص کا جو کسی دشمن قوم میں سے ہے، ایک کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جن سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور جس کا ہم نے قتل کیا ہے وہ مسلمان ہے، دشمن قوم میں سے کسی قبیلے میں سے، لیکن ہے مسلمان، تو اب اس کے قتل کے بعد یہ ہے کہ ہمیں ایک غلام، قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اس میں دیت نہیں ہے۔ اس میں دیت اس لیے نہیں ہے کہ قاتل مقتول جو ہے وہ مسلمان ہے اور وارث اس کے جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور مسلمان کا ورثہ غیر مسلم میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس صورت میں دیت نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے، وہ شخص کسی ایسے قبیلے میں سے ہے کہ جس کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے،
دشمنی تو ہے لیکن ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا پڑا ہے کہ بھئی ہم اور تم اس طریقے سے رہیں گے کہ ہمارا تمہارا کبھی کوئی جنگی معاملہ نہیں ہوگا۔ عرب کے اندر عام طور سے آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا، عرب چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی لڑائیوں کی، اور اس دور میں کچھ قبیلے ایسے رہا کرتے تھے جو آپس میں صلح کر لیا کرتے تھے کہ بھئی ہم اور تم نہیں لڑیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، کوئی ہم سے لڑے گا تو ہم اس سے لڑیں گے لیکن ہم آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے۔ تو کسی چیز پر صلح ہو جایا کرتی تھی تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قبیلہ ہے جس سے تمہاری صلح ہو گئی اور اس کے کسی آدمی کو تم نے قتل کر دیا، تو اب یہ اس قتل پر ایک تو تمہیں دیت دینی پڑے گی، صلح والے قتل پر، چاہے تم نے قتل کسی مسلمان کا کیا ہے یا کسی اور کا کیا ہے، کسی ذمہ کا کیا ہے، تو اس صورت میں تمہیں دیت دینی پڑے گی اور ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، غلام آزاد کر سکے، تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی اور دی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ ایسا شخص 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر ان 2 مہینوں میں بیچ میں کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، لگاتار ترتیب ٹوٹ گئی، تو پھر اس کو دوبارہ سے اثر نو لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے 2 مہینے کی۔ اور یہ سزا جو ہے، یہ سزا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس سے نصف سزا ہوگی، عورتوں کے لیے اس سے نصف سزا دی جائے گی۔ اور یہ جو ہے یہاں حکم بیان کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، یعنی یہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ اللہ نے بالکل ٹھیک بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، تمہاری نیتوں کو بھی، نیت اور حال احوال کو بھی جانتے ہیں، کس نیت سے تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے تم نے کس کو مارا ہے، غلطی سے لگ گئی ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کا مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور اگر قتل کیا کسی مسلمان کا غلطی سے تو پھر قاتل جو ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اس کے بدلے میں، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور دیت دے اس کے وارثوں کو، اس مقتول کے وارثوں کو دیت دے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اچھا، دیت کے اندر 10,000 درہم فقہا نے لکھے ہیں کہ یا تو 10,000 درہم یا 1,000 دینار یا 100 اونٹ، ان میں سے کوئی سی دیت بھی قاتل دے سکتا ہے وارثوں کو۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، پس اگر وہ شخص یعنی جس کو تم نے قتل کیا ہے وہ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہے وہ مقتول مسلمان جس کو تم نے مارا ہے، تو پھر اب قاتل کے ذمے کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اب یہ قاتل ایک غلام، مسلمان غلام آزاد کرے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر وہ قتل ہونے والا شخص مقتول جو ہے وہ ایسے قوم میں سے ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہوا پڑا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اب غلام کو تو اب فدیہ دینا ہے پہلے،
اس کے اہل عیال کو، اس کے وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک غلام کا، مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، پس اگر کوئی شخص نہ پائے اتنی طاقت، یعنی یہ سب کام کرنے کی، تو کیا کرے؟ 2 مہینے لگاتار ترتیب سے روزے رکھے اللہ سے توبہ کی وجہ سے، یعنی اللہ تاکہ اس کو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے اور حکمت والے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔